بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص اور محبت بھرا سلام اور السلام علیکم پاکستان۔ کیا بات ہے، ابھی تک تم نے بغداد کی خبریں نہیں بھیجی؟ ہمیں دورے سے واپس آئے کئی دن ہو چکے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری غیر حاضری میں بغداد کے شب و روز کیسے رہے۔ پھر ہمیں امیر المومنین کی خدمت میں رپورٹ بھی پیش کرنی ہے۔ بغداد کے گورنر نے 30-32 برس کے ایک نوجوان سے پوچھا۔ اس جوان کا کام یہ تھا کہ گورنر شہر سے باہر ہو تو تمام ضروری خبریں فراہم کرے، اور جب وہ واپس آئے تو یہ خبریں اسے بھیج دے۔ اے امیر، خبریں تو میں نے اپنے بھتیجے احمد کے ہاتھ بھیج دی ہیں۔ جوان نے جواب دیا۔ احمد کو طلب کیا گیا۔ ایک کمسن اور نوعمر لڑکا حاضر ہوا۔ کیوں بیٹے، میں نے تمہیں خبریں نہیں دی تھیں کہ انہیں پہنچاؤ؟ چچا نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں دی تو تھی، احمد نے جواب دیا۔ پھر تم نے امیر کو پہنچائی کیوں نہیں؟ میں خبریں لیے آ رہا تھا کہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تجسس سے منع کیا ہے، اور ہم نے اسے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا ہے۔ چنانچہ خبروں کا سارا پلندہ دجلہ میں پھینک دیا۔ بغداد کے گورنر نے جواب سنا تو ایک عجیب کیفیت اس پر طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہنے لگا، افسوس ہم پر، ہم تو اس لڑکے سے بھی گئے گزرے ہیں، افسوس ہم پر، ہم تو اس لڑکے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ 3 دفعہ اس نے یہ کہا، اور اس کمسنی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ لڑکا خوف کھاتا ہے، اور ہم ہیں کہ احکام الہی کی خلاف ورزی میں شب و روز بے دھڑک مصروف ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس۔ یہ نوعمر کمسن لڑکا جس کی ایک بات نے بغداد کے گورنر کی دنیائے دل میں ہلچل برپا کر دی، بڑا ہو کر ابو الکلام آزاد کے الفاظ میں عزیمت دعوت و کلام، مرتبہ وراثت نبوت اور قیام حق و ہدایت فی الارض الامامت کے مقام خاص پر فائز ہوا، جسے دنیا سید المجددین امام المصلحین امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے، جو حنبلی مکتب فکر کے بانی اور امام ہیں، جن کا امت کے نامور مجتہدین میں شمار ہوتا ہے، جن کی فقہ حنفی، مالکی اور شافعی فقہ کی طرح آج بھی عالم اسلام میں زندہ ہے، اور لاکھوں مسلمان جس کی اتباع کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ربیع الاول میں پیدا ہوئے، نسلاً خالص عربی تھے۔ ان کا قبیلہ بصرہ میں رہتا تھا، اور ان عرب قبائل میں سے تھا جو قبیلہ شیبان سے تعلق رکھتے تھے، جن کی بہادری، جاں فروشی، صبر و ہمت اور جرأت و استقامت تاریخی طور پر مسلم تھی۔ امام احمد کے دادا حنبل بن بلال بصرہ سے خراسان چلے گئے، وہیں اموی افواج میں شامل ہوئے اور ترقی کرتے کرتے کمانڈر بنے، پھر سرخس کے گورنر مقرر ہوئے۔ واضح رہے کہ بنو امیہ کے عہد میں فوج کے اعلیٰ کمانڈر ہی گورنر مقرر کیے جاتے تھے۔ امام احمد کے والد محمد بن حنبل بھی فوجی تھے۔ ابھی امام صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب کی والدہ مرو سے بغداد آئیں، اور یہیں امام احمد رحمۃ اللہ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بڑی باہمت اور حوصلہ مند خاتون تھی۔ شوہر نے مختصر سی جائیداد چھوڑی تھی، اسی پر تنگی ترشی سے گزر بسر ہوتی۔ اسی طرح امام صاحب بچپن ہی سے صبر و شکر، قناعت، جفا کشی، بلند ہمتی، زمانے کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنے والے خوگر ہو گئے۔ امام احمد بغداد ہی میں پلے اور پروان چڑھے۔ اس زمانہ کا بغداد پوری دنیا میں اسلام کا دارالخلافہ اور علم و تہذیب کا مرکز اور فنون معارت کا بحر ظہار تھا۔ بڑے بڑے علماء، محدثین، زباندار، فقیہ اور فلسفی موجود تھے، اور علم کے پیاسے علم و فن کے اس منبع سے فیض یاب ہونے کے لیے چاروں طرف سے امٹ کر آ رہے تھے۔ امام صاحب کو تو گویا یہ منبع گھر بیٹھے میسر آ گیا۔ ان کی والدہ خاندانی روایت کے برعکس اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتی تھیں، چنانچہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ مکتب میں بٹھا دیے گئے۔ سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، پھر علم لغت حاصل کیا،
اس کے بعد لکھنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حافظہ دیا تھا۔ ایک بار جو کچھ پڑھتے یا سنتے ذہن پر گویا نقش ہو جاتا۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات جلد ہی انہیں مثالی طالب علم سمجھا جانے لگا۔ نہایت مہذب، باتمیز اور متقی بہت سی عورتیں جن کے شوہر فوج میں تھے اور سرحدوں پر گئے ہوئے تھے ان سے خط پڑھواتی اور جواب لکھواتی، لیکن وہ شریعت یا تہذیب کے خلاف کوئی مضمون نہ لکھتے۔ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کی مثال سامنے رکھتے۔ ان کی صلاحیتیں، تقوی و طہارت اور اطوار و خصائل دیکھ کر اصحاب نظر کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ اگر زندہ رہا تو اپنے عہد کا مرد کامل اور اہل زمانہ کے لیے حجت بنے گا۔ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو کر امام احمد رحمۃ اللہ حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ بغداد کے بڑے بڑے محدثین کے آگے زانوئے تلمذ طے کیا۔ دارالخلافہ کے علمی سرچشموں سے فیضیاب ہو چکے تو بصرہ، حجاز، یمن، شام اور جزیرے کا سفر کیا اور ہر جگہ کے نامور محدثین سے استفادہ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے پہلی بار ملاقات اور ان کی شاگردگی کی شہادت حجاز کے پہلے سفر میں ہی حاصل ہوئی۔ طلب حدیث کی راہ میں ہر طرح کے مصائب اور مشکلیں جھیلتے اور کالے کوسوں کا فاصلہ طے کر کے علم و فضل کے ان سرچشموں تک پہنچتے جن کا چرچا بلاد اسلامیہ میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہمت کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جو نیت کرتے اسے پورا کر کے رہتے۔ ایک مرتبہ امام صاحب نے پروگرام یہ بنایا کہ پہلے حج کو جائیں گے، کچھ روز حجاز میں رہ کر حدیث سننے کے لیے عبدالرزاق بن حمام کی خدمت میں یمن حاضر ہوں گے۔ امام صاحب نے اس ارادے کا ذکر اپنے ہمدرس یحییٰ بن معین سے بھی کر دیا۔ اس نیت سے مکہ پہنچے۔ ابھی طواف قدوم کر رہی تھے کہ عبدالرزاق بن حمام طواف کرتے دکھائی دیے۔ یحییٰ بن معین ان کو پہچانتے تھے، چنانچہ سلام کیا اور امام احمد رحمۃ اللہ کا تعارف کروایا۔ عبدالرزاق نے انہیں درازی عمر اور راہ حق میں ثابت قدمی کی دعا دی اور کہا میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے۔ ابن معین نے کہا انشاءاللہ ہم کل حدیث کی سماعت کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عبدالرزاق چلے گئے تو امام صاحب نے ابن معین سے کہا یہ تم نے شیخ سے کل ملنے کا وعدہ کیوں کر لیا؟ انہوں نے کہا حدیث سننے کے لیے شکر کرو، اللہ نے صنعاء کے سفر کی زحمت اور مصارف سے بچا لیا اور شیخ سے یہی ملاقات ہو گئی۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے کہا مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں حدیث کے لیے سفر کی نیت کروں اور پھر اسے توڑ ڈالوں۔ ہم یمن جائیں گے اور وہیں سماعت حدیث کریں گے۔ چنانچہ حج سے فارغ ہونے کے بعد یمن گئے اور حدیث کی سماعت کی۔ 40 برس کی عمر میں امام صاحب نے درس حدیث دینا شروع کیا۔ ان کے فضل و کمال کا چرچا بلاد اسلامیہ میں دور دور تک پھیل چکا تھا، چنانچہ ان کے درس میں طلباء اور سامعین کا زبردست ازدحام ہوتا۔ بعض راویوں کے مطابق ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے والوں کی تعداد 5000 سے بھی تجاوز کر چکی تھی، اور ان میں سے 500 کے قریب صرف وہ تھے جو احادیث قلم بند کیا کرتے تھے۔ شاگردوں کا خاص حلقہ وہ تھا جو امام صاحب کے گھر جا کر ان سے حدیث سنتا اور لکھتا۔ درس کی یہ محفلیں نہایت باوقار اور پرسکون اور سنجیدہ ہوتی۔ حاضرین ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھتے، ہنسی مذاق زباں پر نہ آنے پاتی، غریبوں کو امیروں اور دنیا داروں پر ترجیح دیتے۔ امام صاحب کے ایک ساتھی ابو بکر مروزی بیان کرتے ہیں میں نے غریب آدمی کو جس قدر معزز و محترم امام صاحب کی مجلس میں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا، اور غریبوں کی طرف متوجہ رہتے اور امیروں سے بے رخی برتتے۔ ان میں حلم اور وقار تھا، وہ عجلت پسند نہ تھے، نہایت متواضع تھے، طمانت اور وقار ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ عصر کے بعد جب وہ درس کے لیے بیٹھتے تو جب تک ان سے سوال نہ پوچھا جاتا گفتگو نہ فرماتے۔ امام صاحب غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے۔ انہیں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، لیکن اس کے باوجود محض قوت حافظہ پر اعتماد کر کے کبھی کوئی حدیث روایت نہ کرتے، بلکہ جب بھی ضرورت پڑتی کتاب سے کام لیتے۔ اپنے شاگردوں کو بھی تلقین کرتے کہ کتاب دیکھے بغیر روایت بیان نہ کرو۔
یہ اہتمام امام صاحب کی احتیاط پسندی کی وجہ سے تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حدیث کی کتابوں کا چلن عام ہو گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علم و فضل کے جس مقام پر فائز سے اس کا اعتراف ان کے ہمسر بڑے بڑے اہل علم کرتے، محدثین کی صف میں انہیں جو مقام عظمت حاصل ہے، اس کا تذکرہ ان کے مجموعہ احادیث المسند سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے تفقہ کے سلسلے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ان ائمہ اربعہ میں شامل ہیں جن کی فقہ پر اہل سنت اعتماد کرتے ہیں۔ تاہم ان کی عظمت کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور یہ ان کا وہ کردار ہے جو انہوں نے فتنہ خلق القرآن کے مقابلے میں ادا کیا۔ خلق القرآن کا فتنہ متزلہ کا پیدا کردہ تھا۔ متزلہ اس دور کے وہ روشن خیال آزاد فکر عالم تھے جو یونانی فلسفے اور اس سے پیدا ہونے والی بحثوں اور مسائل سے متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے دین میں بھی علمی فلسفیانہ موشگافیاں شروع کر دیں اور انہی ذہنی خیال آرائیوں اور فلسفہ ترازیوں کو اصل ایمان قرار دے دیا۔ یہ نظریہ کہ قرآن دوسری مخلوقات کی طرح اللہ کی مخلوق ہے، اپنے پیچھے بڑے خطرناک اور دور رس نتائج رکھتا تھا۔ اگر اس فتنہ کے آگے امام احمد رحمۃ اللہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے نہ ہو جاتے تو خود اعتزال پسند مورخین کے مطابق ان کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قرآن کی عظمت و جلالت اور ابدیت اور اس کے لفظاً اور معناً کلام الہی ہونے کے عقیدہ پر شدید ضرب پڑتی۔ اگر قید و بند اور تازیانیوں کے خوف سے ساری آوازیں گنگ ہو جاتی، حق و باطل کے آگے سپر انداز ہو جاتا اور اہل حق کسی مزاحمت کے بغیر اس کو پھلنے پھولنے اور اقتدار کے بل بوتے پر امت کے فکر و ذہن پر مسلط ہو جانے کے لیے چھوڑ دیتے، تو ایمان و عقیدہ کی بنیاد یہ کہ قرآن حق تعالیٰ کا کلام اور اس کا امر ہے، متزلزل ہو جانے کے بعد فکری اعتقادی فتنوں کے دروازے چوپٹ کھل جاتے، امت کی فکری اور نظریاتی، ایمانی و اعتقادی اور سیاسی و معاشرتی زندگی کی اساس تلپٹ ہو کر رہ جاتی۔ اس فتنے کا ایک پہلو اور بھی تھا۔ اسے تو حکومت کی سرپرستی کی بنا پر فکری، سیاسی اور معاشرتی میدانوں میں کچھ مدت دندنانے اور اپنا دور حیات پورا کر چکنے کے بعد ایک روز تاریخ کے مدفن میں اتر جانا تھا، لیکن اگر اس کی مزاحمت نہ کی جاتی تو قیامت تک اس بات کی نظیر قائم ہو جاتی کہ حکمران گمراہ کن فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنی کجرو عقل سے گھڑ کر جو افکار چاہیں پیش کر سکتے ہیں، اور کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے ان مذمومات کو کفر و ایمان کا معیار اور مسائل اجتماعی میں آخری فیصلہ کن اتھارٹی بنا سکتے ہیں۔ امام صاحب کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فتنہ خلق قرآن کی مار کہاں پڑتی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو شدید مشکلوں کے شعلوں میں جھونک دیا۔ وہ جبر و جور کے آگے ڈٹ گئے، تازیانوں کی مار صبر و عزیمت کے ساتھ برداشت کر لی اور اسلامی مملکت کی فکری اور نظریاتی اساس کو بدلنے کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ مامون کے خلیفہ بنتے ہی متزلہ سلطنت کے دور بست پر چھا گئے تھے، جن کا سرخیل مملکت کا قاضی چیف جسٹس احمد بن ابی داؤد تھا۔ اس سارے عرصے میں یہی لوگ مامون کے ہاتھ پاؤں بنے رہے، اور جب آخری 4 برسوں میں اس نے اپنی ساری توجہات مملکت کو سیکولر بنانے کے لیے علمی اقدار پر مرکوز کر دی اور عقیدہ خلق قرآن کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا، تو یہ لوگ جاہریت پر اتر آئے۔ علمی مجلسوں اور حلقوں میں یہ مسئلہ پہلے بھی موضوع بحث بنا رہتا تھا، تاہم اس کی نوعیت محض علمی ہوا کرتی تھی۔ سلطنت کی سرپرستی میں اثر آنے کے بعد اس نے جدال کا رنگ اختیار کر دیا۔ ممبر و محراب اس کی تبلیغ و ارشاد کا فورم بن گئے۔ محدثین اور علماء و فقہاء نے کتاب و سنت کے دلائل سے اس فتنے کا رد کیا۔ اس فکری کشمکش میں اہل سنت کا پلڑا بھاری تھا۔ علم و فکری محاذ پر شکست کھا کر مامون نے جبر و تشدد کے ذریعے اپنی فکر فاسد کو کفر و ایمان کا معیار اور امت کا عقیدہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مامون نے بغداد کے نائب حاکم اسحاق بن ابراہیم کے نام پہ در پہ 3 فرامین جاری کیے۔ ان فرامین میں کہا گیا
کہ سلطنت کے تمام و خاص عہدیدار خلق القرآن کا عقیدہ تسلیم کرنے کا اعلان کریں۔ جو شخص اس عقیدہ خلق القرآن کو تسلیم نہیں کرے گا اسے معزول کر دیا جائے گا۔ اس حکم کی تعمیل عدالتوں میں پیش ہونے والے گواہوں تک کے لیے لازمی قرار دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو لوگ عقیدہ خلق القرآن کا اقرار نہیں کریں گے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک ہی وار میں قاضیوں سمیت حکومت کے تمام چھوٹے بڑے احکام اور اہلکار سرنگوں ہو گئے۔ پہلے دو فرامین میں ایسے لگتا تھا جیسے ایک ایسا مشفق و مہربان حکمران بول رہا ہو جو اپنی رعایا کے ایمان کی فکر میں ہلکان ہو رہا ہو اور جسے یہ فکر کھائے جا رہی ہو کہ امت خلق القرآن کے عقیدے کو نہ مان کر شرک کی مرتکب ہو رہی ہے۔ لیکن تیسرا فرمان پہلے دو فرامین سے یہ اکثر مختلف تھا۔ اس کا اسلوب اور لہجہ دونوں تلوار کی کاٹ لیے ہوئے تھا۔ فرمان میں ایک محدث اور فقہ و عالم پر اخلاقی اور اعتقادی الزامات لگا کر اس کی کردار کشی کی گئی تھی۔ ہر ایک کا ذکر حقارت اور تمسخر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ایک ایک شخص کے بارے میں احکام صادر کیے گئے تھے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس فرمان کے مطابق بشر بن ولید الکندی اور ابراہیم بن المہدی قتل کر دیے گئے۔ یہ گویا اعلان تھا اس بات کا کہ جو لوگ ہمارے سودائے دماغ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ان کا حشر بھی انہی دو سرکشوں کا سا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بلاد اسلامیہ میں پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ اہل حق کے لیے اللہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔ جان کے خوف سے بڑے بڑے اصحاب کے قدم ڈگمگانے لگے اور انہوں نے خلق القرآن کے عقیدے کا اقرار کر لیا۔ علماء و محدثین کی ابتلاء و آزمائش کو چوتھا مہینہ جاری تھا۔ اس عرصے میں سینکڑوں افراد خوف و تہدید اور حکومت کی قہرمانیت کی تاب نہ لا سکے اور سر جھکا لیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ ابتدائی سے اس ابتلاء کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ سب جو بھی ہو رہا تھا نفسیاتی طور پر کسی بھی شخص کو پیسنے اور کچلنے کے لیے کم نہ تھا۔ رہی سہی کسر روزانہ 2 4 8 10 علماء اور محدثین کی پسپائی کا روح فرسا اور ہمت شکن منظر پورے کر دیتا تھا۔ مگر امام صاحب اپنے موقف پر اٹل پہاڑ کی طرح قائم رہے۔ بغداد کا نائب حاکم اپنے آپ کو عزم و ثبات کے اس پیکر کے آگے بے بس پا رہا تھا کہ مامون کا تیسرا فرمان گویا اسے اس بے بسی سے نجات دلانے کی نوید بن کر آیا۔ اس نے امام رحمۃ اللہ صاحب کو بیڑیوں میں جکڑ کر پولیس کے ایک دستے کی حراست میں طرطوس روانہ کر دیا۔ اس سفر میں امام رحمۃ اللہ صاحب کے ساتھ 3 اصحاب اور بھی تھے۔ وہ ابھی تک راہ حق و صدق پر مضبوطی سے قائم رہے تھے۔ محمد بن نوح، سجاد اور عبداللہ بن عمر۔ روانگی سے ایک دن پہلے ان لوگوں کی مشقیں کسی گئیں اور بوجھل بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈال دی گئیں تو سجاد کی ہمت جواب دے گئی اور وہ روانگی کے پہلے ہی روز عقیدہ خلق القرآن کا اقرار کر کے چھوٹ گئے۔ دوسرے روز عبداللہ بن عمر کا پایا استقامت ٹوٹ گیا اور انہیں رہائی مل گئی۔ حالات کے اذیتناک مناظر میں یہ حادثہ پہلے حادثوں سے کئی زیادہ جاں گسل تھا۔ اب طرطوس جانے والے قافلے میں صرف 2 بلاکشان عشق رہ گئے تھے، محمد بن نوح اور امام صاحب۔ اس قافلے نے چند ہی منزلیں طے کی تھیں کہ مامون کے انتقال کی خبر ملی۔ وہ اچانک بیمار ہوا تھا اور چند روز موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار رہ کر اپنی فرد عمل کا حساب دینے کے لیے حضور حق تعالی میں پہنچ گیا تھا۔ نئے احکام صادر ہونے تک امام احمد رحمۃ اللہ اور ان کے جلیل القدر ساتھی کو رقہ کے زنداں میں پہنچا دیا گیا۔ مامون مرنے سے پہلے اپنے بھائی معتصم کو اپنا جانشین بنا گیا تھا اور وصیت کر گیا تھا کہ امور مملکت میں اس کی پالیسیوں پر کاربند رہے اور عقیدہ خلق القرآن کو مملکت کا مسلک بنانے کا مشن جاری رکھے۔ معتصم نے چھاؤنی کی تعمیر کے سوا اپنے بھائی کی تمام پالیسیوں اور وصیتوں پر پوری سرگرمی سے عمل کیا۔ دونوں قیدیوں کا سفر عشق پھر سے شروع ہو گیا۔ اب وہ واپس بغداد جا رہے تھے۔ محمد بن نوح طرطوس کے سفر ہی میں بیمار رہنے لگے تھے۔ رقہ کے زمانہ قید میں ان کی بیماری بڑھ گئی اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں اللہ نے اپنے جوار رحمت میں بلا لیا اور امام صاحب جب منزل عشق پر پہنچے
تو بالکل تنہا تھے اور اس عالم میں کہ 4 بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ راستے میں حکم تھا کہ سواری پر خود سوار ہوں اور خود اترے۔ اس مشقت میں وہ کئی بار منہ کے بل گرتے گرتے بچے۔ امام رحمۃ اللہ صاحب نے رات معتصم کے محل میں چراغ سے محروم اندھیرے بند کوٹھڑی میں رکوع و سجود میں گزاری۔ صبح ہوئی تو معتصم کے قاصد انہیں دربار میں لے گیا۔ معتصم مسند خلافت پر قہرمانی کی علامت بنا جلوہ گر تھا۔ درباری اپنے مناصب کے مطابق دست بستہ سر نہواڑے آنکھیں جھکائے کھڑے تھے۔ قاضی ابی داؤد اور اس کے ہم مشرب بھی بڑی تعداد میں حاضر تھے۔ اس عہد کے بہت بڑے شافعی فقیہ ابو عبد الرحمن الشافعی کھڑے تھے۔ دربار میں سناٹا طاری تھا۔ امام صاحب کی حاضری سے چند لمحے پہلے 2 آدمیوں کی گردنیں ماری جا چکی تھیں اور ان کے لاشیں پڑے تھے۔ اس مناظر نے دربار میں پھیلے ہوئے سناٹے میں دہشت کی گمبھیر لہر دوڑا دی تھی۔ امام صاحب بڑے سکون کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ دربار اور اہل دربار پر ایک اچٹی ہوئی نظر ڈالی جو خون آلود لاشوں پر سے گزرتی ہوئی ابو عبد الرحمن الشافعی پر مرتکز ہو گئی۔ پھر ان کی آواز بلند ہوئی۔ وہ ابو عبد الرحمن سے پوچھ رہے تھے، مسح کے بارے میں تمہیں امام شافعی کا کوئی قول یاد ہے؟ امیر المومنین کو نظر انداز کر کے کسی سے کچھ پوچھنا یا بات کرنا آداب دربار کے منافی اور شاہی چوبداروں کے لیے استحال انگیز تھا، مگر امام صاحب کی جرأت و بے اعتنائی سے سب مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ابن ابی داؤد تو فرط حیرت سے پکار اٹھا، اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن ماری جانے والی ہے مگر یہ فقہ کے مسائل کی تحقیق کر رہا ہے۔ پھر معتصم نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا اور وہ بیڑیوں میں جکڑے آگے بڑھے۔ معتصم بار بار کہہ رہا تھا، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور امام صاحب آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ معتصم نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا۔ امام صاحب بیڑیوں کے بوجھ سے تھک گئے تھے، اجازت پا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دم تک دربار میں ہیبت ناک سکوت طاری رہا۔ جیسے ہی امام صاحب بولے، وہ فرما رہے تھے، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ معتصم نے کہا، ہاں بولو۔ امام صاحب نے فرمایا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی؟ امام صاحب کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر معتصم نے کہا، لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف۔ امام صاحب نے فرمایا، تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، آپ کے جد امجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کی پابندی کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالا جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ خود خلیفہ کے جد امجد کی اس روایت کو بیان کر کے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ایمان کی جو تعریف بیان کی ہے، اس میں تمہارے ان عقلی اوہام ظنون کا کوئی مقام نہیں ہے جنہیں تم نے کفر و ایمان کا معیار بنا رکھا ہے اور امت کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ تمہارے ان اوہام پر ایمان لائیں۔ تم اللہ کے رسول کی بیان کردہ شرائط ایمان میں اپنی طرف سے ایک نئی شرط کا اضافہ کر کے دین میں اضافے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ معتصم امام احمد کے منشا کو سمجھ گیا تھا، چنانچہ اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ اے احمد، میرے پیشرو نے اگر تمہیں گرفتار نہ کیا ہوتا تو میں تم سے کوئی تعرض نہ کرتا۔ پھر مناظرہ شروع ہوا جو 3 دن تک ہوتا رہا۔ قاضی ابن ابی داؤد اور اس کے ساتھی اپنے ترکش علم و استدلال سے دلائل لے کر گویا امام احمد پر پل پڑے۔ امام صاحب ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے اور ایک ایک دلیل کو رد کرتے اور فرماتے، یہ سب باتیں محض تمہاری عقل کی اور وہم و گمان کے تیر تکے ہیں، یہ کسی مسلمان کے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ حجت اور دلیل صرف قرآن و حدیث
اور سنت ہے، کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ ان کی غیرت حق میں ڈوبی ہوئی آواز سب سے بلند اور سب پر غالب ہوتی۔ معتصم امام صاحب کے طرز استدلال پر بنا اٹھا اور کہتا، احمد اللہ تم پر رحم کرے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ امام صاحب فرماتے، امیر المومنین، مجھے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل دی جائے، میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گا۔ دوسرے دن شام کے وقت احمد رحمۃ اللہ زنداں کی کوٹھڑی میں پہنچے تو وہ خود کہتے ہیں کہ حالات کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا۔ میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا، اور جس آزار بند میں بیڑیاں باندھ رکھی تھیں اس کو اپنے پاجامہ میں ڈال کر اور کس لیا، اور کوئی سخت وقت آ جائے تو برہنہ نہ ہو جاؤں۔ تیسرے روز امام صاحب کو بغداد کے گورنر کے پاس لایا گیا۔ اس نے ان کے اس خدشے کی گویا تصدیق کر دی۔ اس نے کہا، احمد تم اپنی زندگی سے بیزار نظر آتے ہو، لیکن امیر المومنین تمہیں اپنی تلوار سے قتل نہیں کریں گے بلکہ تعذیب و اذیت کی مار ماریں گے۔ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو مار پر مار پڑے گی اور تمہیں ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں تم کبھی سورج نہ دیکھ سکو گے۔ اس دھمکی کے بعد انہیں معتصم کے دربار میں پہنچا دیا گیا، اور پھر تعذیب و اذیت کا وہ عمل شروع ہو گیا جس سے خاصان الہی کو الہی کلمت الحق کا فریضہ ادا کرتے اور راہ حق و صدق پر چلتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں گزرنا پڑا ہے۔ اس داستان کرب و ستم کو ہم ابوالکلام آزاد سے مستعار لے کر بیان کرتے ہیں کہ اس سے بہتر الفاظ میں آج تک کوئی کلم و دعوت و عزیمت کے اس باب کو رقم نہیں کر سکا۔ رمضان المبارک کے عشرۂ آخر میں جس کی اطاعت اللہ کو تمام دنوں کی اطاعت سے زیادہ محبوب ہے، بھوکے پیاسے جلتی دھوپ میں بٹھائے گئے، اور اس پیٹھ پر جو علوم و معارف نبوت کی حامل تھی، کوڑے اس طرح مارے گئے کہ ہر جلاد 2 ضربیں پوری قوت سے لگا کر پیچھے ہٹ جاتا اور پھر تازہ دم جلاد اسی کی جگہ لیتا۔ اس کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیا، مگر اللہ کے عشق سے منہ نہ موڑا اور راہ سنت سے منحرف نہ ہوئے۔ تازیانے کی ہر ضرب پر جو صدا زبان سے نکلتی تھی وہ نہ تو جزا فضا کی تھی اور نہ شور و فغاں کی، بلکہ وہی تھی جس کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یعنی قرآن اللہ کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ خود معتصم باللہ سر پر کھڑا تھا، جلادوں کا مجمع چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، اور بار بار کہہ رہا تھا وہ، اے احمد میں تم پر اپنے بیٹے ہارون سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہوں، اگر تم خلق قرآن کا اقرار کر لو تو قسم خدا کی ابھی اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھول دوں گا۔ لیکن اس پیکر حق اور مجسمہ سنت کی زبان صدق سے صرف یہی جواب نکلتا تھا، اتونی شیعہ من کتاب اللہ و سنہ رسولہ، اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھا دو یا اس کے رسول کا کوئی قول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں گا، اس کے سوا میں کچھ اور نہیں جانتا۔ جب معتصم عاجز آ کر قاضی ابن ابی داؤد اور اس کے ہم نوا علماء سے کہتا، اس سے منازعہ اور بحث کرو، اور وہ کتاب و سنت کے میدان میں عاجز آ کر اپنے اوہام و فنون باطلہ کو باہم عقل و رائے سے پیش کرتے تو وہ اس کے جواب میں بول اٹھتے، میں نہیں جانتا یہ کہ کیا بلا ہے۔ جب معتصم باللہ نے جلادوں کو حکم دیا تو علماء اہل سنت بھی دربار میں موجود تھے، جو شدت و محن و مصائب کی تاب نہ لا سکے اور اقرار کر کے چھوٹ گئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا، احمد خود تمہارے ساتھیوں میں کسی نے ایسی ہٹ نہیں کی جیسا تم کر رہے ہو۔ امام احمد نے کہا، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، اتونی شیعہ من کتاب اللہ، تم اللہ اور اس کے کتاب میں سے کوئی دلیل لاؤ۔ تازہ دم جلادوں نے پوری قوت سے کوڑے مارے، یہاں تک کہ تمام پیٹھ زخموں سے چور ہو گئی اور تمام جسم خون سے رنگین۔ 19 کوڑے لگ چکے تھے تو معتصم امام رحمۃ اللہ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، احمد کیوں اپنی جان کے در پہ ہو؟
بخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے، اپنی ہٹ درمی چھوڑو۔ مگر امام صاحب کا عجب عالم تھا، انسان نما درندے انہیں بمبوڑ رہے تھے اور عجیب نامی ایک شخص انہیں اپنی تلوار سے کچوکے دیتا اور کہتا کہ تم ان سب لوگوں پر غالب آنا چاہتے ہو۔ کوئی کہتا خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہے اور تم سرکشی کر رہے ہو۔ کوئی چاپلوسی کرتے ہوئے کہتا امیر المومنین روزے سے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ معتصم پھر کہتا احمد ضد چھوڑ دو، مگر امام صاحب اس کو وہی جواب دیتے اور معتصم بفر کر پھر کوڑے مارنے کا حکم دیتا اور مشق و ستم پھر شروع ہو جاتی۔ اس واقعے کے عینی شاہد کہتے ہیں کہ امام روزے سے تھے اور میں نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے رخصت کی راہ اختیار کر لیں، اور پھر یہ کہ اس عقیدہ کا اقرار کرنے کی گنجائش بھی ہے، لیکن انہوں نے میری اس بات پر ذرا دھیان نہ دیا۔ ایک مرتبہ پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی تو پانی طلب فرمایا، چنانچہ فرباب سے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا۔ امام نے اس کو ہاتھ میں لیا، کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر پیے بغیر پیالہ واپس کر دیا۔ اس اثناء میں امام رحمۃ اللہ صاحب کی حالت بگڑ گئی، ان کے حواس جاتے رہے، پھر انسانی درندے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں اوندے منہ گرا دیا اور روندنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ خود کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ چند آدمی پانی لائے اور کہا لو پانی پی لو، مگر میں نے انکار کر دیا کہ روزہ نہیں توڑ سکتا۔ وہاں سے مجھے اسحاق بن ابراہیم کے قصر میں لے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ابن سما نے امامت کی اور میں نے نماز پڑھی۔ ابن سما نے کہا تم نے نماز پڑھی حالانکہ خون تمہارے کپڑوں میں بہہ رہا ہے، یعنی دم جاری ہے، طہارت کہاں رہی؟ میں نے جواب دیا میں نے وہی کیا جو حضرت عمر نے کیا تھا۔ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں قاتل نے زخمی کیا اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پوری کی۔ فقی موشگافیاں جیسی کچھ بھی کی جائیں، ابوالکلام آزاد نے اس ساری صورتحال پر بڑے خوبصورت پیرائے میں تبصرہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو خون اس وقت امام احمد بن حنبل کے زخموں سے بہہ رہا تھا، اگر وہ خون ناپاک تھا اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تھی، تو دنیا میں اور پھر کون سی ایسی چیز ہے جو پاک کر سکتی ہے، اور کون سا پانی ہے جو طاہر و مطہر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ناپاک ہے تو دنیا کی تمام ناپاکیاں اس ناپاکی پر قربان اور دنیا کی ساری طہارتیں اس پر سے نچھاور۔ یہ کیا بات ہے کہ پاک سے پاک اور مقدس سے مقدس انسان کی میت کے لیے بھی غسل ضروری ٹھہرا، مگر شہداء نے حق کے لیے یہ بات ہوئی کہ ان کی ناپاکی شرمندہ آب غسل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی، نہ انہیں غسل دیا گیا، بلکہ ان کے خون کے رنگے کپڑوں کو ان سے الگ نہ کیجیے اور اسی طرح ان کو دفنانے کا حکم ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ اپنی گرفتاری کے بعد 28 مہینے تک قید و بند کی اذیتوں پر مبتلا رہے۔ ان کو 33-34 کوڑے مارے گئے اور اتنی قوت سے ماری گئے کہ ایک راوی محمد بن اسماعیل کے مطابق اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی چیخ کر بھاگ اٹھتا۔ یہ سارا عرصہ امام صاحب نے بڑے حوصلے اور جرأت و وقار کے ساتھ گزارا۔ بغداد کا کوتوال ابراہیم بن مصعب امام صاحب جس کی تحویل میں تھے، کہتا کہ میں نے احمد سے زیادہ جری اور دلیر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حیثیت مکھی سے زیادہ نہ تھی۔ آخر امام صاحب کے صبر و استقامت کے آگے ظالموں کا جبر و تشدد جواب دے گیا، چنانچہ انہیں رہا کر دیا گیا اور اس حالت میں گھر پہنچے کہ زخموں سے چور تھے۔ صحت یاب ہونے پر 10 سے حدیث پھر شروع کر دی۔ معتصم کے بعد واسق تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس نے جسمانی ایذا تو نہیں دی، البتہ امام صاحب کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا، کسی کو ان سے ملنے جلنے کی اجازت نہ دی۔ نماز بھی وہ گھر میں ہی پڑھا کرتے۔ بڑے بڑے ائمہ نے اعتراف کیا ہے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ امام احمد رحمۃ اللہ بن حنبل سے محبت رکھتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے۔ ایک اور رجل دین نے امام صاحب کی ذات کو مسلم اور زندیق کے درمیان امتیاز کی کسوٹی قرار دیا۔ ایک اور صاحب علم و فکر نے کہا احمد بن حنبل
ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے غلبہ و حفاظت کا کام دو اصحاب سے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا۔ فتنہ ارتداد کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور فتنہ خلق القرآن کے سلسلے میں احمد بن حنبل۔ فتنے کا طوفان واسق کے عہد میں اترنے لگا، اہل فتنہ کا زور ٹوٹنے لگا، اور جن باتوں پر خلیفہ کے دربار میں اور اہل و علم و دانش کی مجلسوں میں سر دھننے جاتے تھے وہ مسخروں کا موضوع تمسخر و تضحیک بن گئی۔ خلیفہ واسق نے اگرچہ تشدد کی پالیسی نہیں اپنائی تھی، تاہم وہ اس فتنے کا اپنے پیشروؤں ہی کی طرح سرپرست اور مربی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غیر جانبدار ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد متوکل خلیفہ تھا تو فتنے کے ریح سے بادل بھی چھٹ گئے اور مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ متوکل نے امام احمد رحمۃ اللہ کی نظر بندی ختم کر دی اور پچھلے مظالم کی اپنے جود و کرم سے تلافی کرنا چاہی اور انعام و عطیات سے نوازنے کی کوشش کی۔ ترغیب و تحریض کے سنہرے جال بڑے ہی پرکشش ہوتے ہیں۔ انسان بسا اوقات اپنے عقیدے اور ایمان کے تحفظ کی خاطر اور حق و صدق کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے ہر قسم کے مصائب و تکالیف سہ لیتا ہے، لیکن جب تحریض و ترغیب کا دام پھینکا جاتا ہے تو وہ اس کے کشش انگیز حلقوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح ترغیب و تحریض کی ابتلا جسمانی سے زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ امام صاحب انہوں نے کوڑوں کی مار بڑے تحمل سے برداشت کر لی تھی۔ اس تازہ دم آزمائش پر چیخ اٹھے کہ یہ آزمائش کوڑوں کی مار سے زیادہ سخت ہے، تاہم انہوں نے اپنے دامن کو اس آلائش سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ ایک بار انہوں نے متوکل کے بھیجے ہوئے 1,00,000 کے خطیر عطیہ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے مکان میں اپنے ہاتھ سے اس قدر کاشتکاری کر لیتا ہوں جو میری ضروریات کے لیے کفایت کرتی ہے، اس بوجھ کو اٹھا کر کیا کروں گا؟ کہا گیا کہ اپنے صاحبزادے سے کہیے کہ وہ لے لیں۔ فرمایا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ان کے صاحبزادے نے بھی عطیہ لینے سے انکار کر دیا تو امام صاحب سے کہا گیا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ خود نہیں لینا چاہتے تو نہ لیجئے، بس قبول کر کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ فرمایا امیر المومنین کے محل کے نیچے فقیروں کا ہجوم رہتا ہے، یہ رقم فقیروں ہی کو دینی ہے تو وہیں دے دی جائے، یہاں میرے غریب خانے کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فتنہ خلق قرآن کے بچے کچے حامی جنہیں اب بھی دربار میں اثر و رسوخ حاصل تھا، خلیفہ کے کان بھر رہے تھے کہ امام صاحب نے خلافت کے دشمن کسی علوی کو پناہ دے رکھی ہے۔ امام صاحب کے بہی خواہوں کا اصرار تھا کہ ایسی فضا میں عطیات شاہی قبول کرنے سے انکار سنگین غلط فہمی پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں بادل ناخواستہ چند عطیات قبول کر لینا پڑا، لیکن وہ ان عطیات کو ہاتھ تک نہ لگاتے، اپنے صاحبزادے کو حکم دیتے کہ خلیفہ کی بھیجی ہوئی اس رقم کو صبح ہوتے ہی اہل حاجت میں تقسیم کر دیں۔ بعد میں جب غلط فہمیاں اور پھیلائی ہوئی بدگمانیاں دم توڑ گئیں تو خود متوکل نے انہیں اختیار دے دیا کہ عطیہ شاہی کو قبول کریں یا مسترد، ان کی مرضی پر موقوف ہے۔ چنانچہ یہ مجبوری کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان حالات میں ان کے صاحبزادے صالح نے معاشی حالات سے مجبور ہو کر شاہی وظیفہ قبول کر لیا تو اس کے ہاں سے کھانے پینے یا ضرورت کی کوئی چیز لینے سے اجتناب کرنے لگے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل خیر و صلاح، تدوین حدیث، اتباع سنت اور دفاع حق و صدق سے عبارت پھر بھرپور زندگی گزارنے کے بعد امام صاحب کا 88 برس کی عمر میں جب انتقال ہوا تو 8,00,000 مرد اور 60,000 عورتیں بدل مجروح و محزوں ان کے جنازے میں شریک تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ سارا بغداد امٹ آیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے زندگی کے چند اہم واقعات اور عظیم واقعات اور ان کی عظیم قربانیوں کے بارے میں بڑے تفصیل سے اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تفصیلات بیان کی گئیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
احکامات کے مطابق اور ان کی سنتوں کے مطابق، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔